میں آپ کے سامنے کچھ حوالے ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کہ موقف شروع کہاں سے ہوتا ہے، موقف شروع کہاں سے، ابلیس نے ابتدا کی کہاں سے ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ احکام شریعت کتاب ہے، احمد رضا خان بریلوی کی کوئی انجان بندہ ہے؟ احمد رضا خان بریلوی کوئی ایسا بندہ ہے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر پورا فرقہ بریلوی ہے، یہ بریلوی فرقے کا بانی اور مجید ہے۔ احکام شریعت میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قبروں وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام قبور سے ممتاز رہیں اور لوگوں کی نظر کے اندر ہیبت اور عظمت پیدا ہو۔ کہاں سے شروع کیا جی؟ کہ مزار کیوں بنانا ہے، قبہ کیوں بنانا ہے، قبر کے اوپر تختی کیوں لگانی ہے، دوسری قبروں سے اس کو ممتاز کیوں کرنا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ اس کی عوام کی نظر کے اندر یہ جو بزرگ ہے نا، اس کا مقام ممتاز ہو جائے، اس کا مقام ممتاز ہو جائے۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے صفحہ 282 کے اوپر، کہتا ہے صاحب قبر کے اظہار اور عظمت کے لیے قبہ بنانا شرعاً جائز ہے۔ کیوں جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں سے اس کا مقام الگ کرنا ہے، یہ ولی اللہ فوت ہوا ہے، اس کی قبر کو ممتاز دکھانا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہو جائے۔ یہی مفتی احمد یار نعیمی اس نے لکھا علماء اور صالحین کی قبروں کے اوپر عمارت بنانے کا کام جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود کیا بتاتا ہے؟ ابتدا دیکھیں، کہتا ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نظر کے اندر عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔ کیوں بنانا ہے قبہ؟ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ قبر والا بڑی اچھی شخصیت تھی، قبر والا بڑا اچھا بندہ تھا۔ آپ نظر رکھیں قوم نوح کے اوپر، میں حوالہ دیتا جاؤں، آپ نظر رکھیں قوم نوح کے اوپر، قوم نوح نے کیا کیا؟ قوم نوح نے ابتدان ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر کے بت بنائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھے لوگ تھے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی تعظیم آتی رہے، اس لیے کہ ان کا مشن اور ان کا راستہ ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے۔ پوچھتے نہیں ہیں ابھی نہیں پوچھتے ہیں۔ جب یہ بت بنانے والے لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کی نسلیں آگے آتی ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ یہی کام کرتی ہیں۔ تو یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے عوام جس مزار کے اوپر کپڑے اور امامے رکھیں، ولی مزار جان کر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کی تحقیر سے لوگ باز آ جائیں تاکہ زیارت کرنے والوں اور غافل دل لوگوں کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے۔ کیوں بنایا جی مزار؟ جو غافل دل لوگ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر آئیں گے تو ان کے اندر دین جاگ جائے گا، ان کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں، آگے لکھتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں مزارات کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں پاس آ جاتی ہیں۔ آج ترقی ہو گئی، ابھی ترقی ہو گئی۔ پہلے کیا موقف دیا تھا؟ پہلا موقف جاری یہ کیا ہے کہ قبے اس لیے بنائے ہیں تاکہ قبر والے یہ عظیم شخصیات ہیں ان کا ایک رتبہ اور مرتبہ قائم رہے تاکہ لوگ ان کے مشن کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں۔ ابھی ترقی ہو گئی ہے۔ کیا ترقی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے جناب اس لیے بھی بنائے کہ یہ جو ان کی قبریں ہیں ان کی قبروں کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں گھومتی رہتی ہیں، یہ روح آنے کا عقیدہ، یہ ترقی ہو گئی ہے۔ ابھی اور آگے چلیں، یہی احمد یار کیا لکھتا ہے جناب؟ کہتا ہے شمع روشن کرنا، قبر کے اوپر تعظیم کرنا جائز ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ بزرگ کی قبر ہے اور اس سے تبرک حاصل کیا جائے۔ لو جی تبرک والا عقیدہ آ گیا۔ ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پہلے تعظیم ہو رہی تھی، پھر تعظیم کے بعد جناب اولیاء اللہ کی روحیں وہاں گرد کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں سے ممتاز دکھانا ہوتا ہے، اس لیے قبہ بنایا، اس لیے ان کا مزار بنایا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ یہاں برکت کا عقیدہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ یہی مفتی احمد یار، بڑا مفتی ہے ان کا احمد یار نعیمی، کہتا ہے کہ اگر کسی ولی کی قبر ہو تو اس کی روح کی تعظیم کرنے والے اور ان لوگوں کو بتانے والوں کے لیے کہ ولی کی یہ قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں، اور یہاں پہ چراغ جلانا بھی جائز ہے۔ یہ اور ترقی ہو گئی، قبر سے تبرک بھی آ گئے ہیں اور قبر والے کی روح بھی یہاں موجود ہوتی ہیں، اب یہاں پہ چراغ جلانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں، کہتا ہے اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں اور رحمت اپنے دروازوں سے آتی ہے، کہتا ہے رحمت اپنے درباروں سے آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ زکریا کہاں کھڑے تھے؟ زکریا مریم کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مریم اللہ کی ولیہ ہے، تو لہذا کیا ہوا کہ اللہ کے ولی کے دروازے پہ کھڑا ہوا جائے تو وہاں سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔
زکریا علیہ السلام کو لڑکا کہاں سے ملا ہے؟ زکریا کو لڑکا ملا ہے مریم کے دربار سے. یہ یہاں سے ابھی اور ترقی ہو گئی، اولاد مانگنے کا تصور آ گیا یہاں سے. ابھی آپ اور چلیں آگے. یہ مواعظ نعیمیہ کہتا ہے قبروں پر عرس اولیاء کی خدمت میں حاضری کا سبب ہے. یہ تعظیم شعار اللہ میں داخل ہے، اس کو شعار اللہ بنایا، یہ مزار کو اللہ کے شعار کے اندر شامل کیا. یہ اور ترقی ہو گئی ہے. اور کہتا ہے جی اس کے بے شمار فوائد ہیں، اللہ کے شعار میں اس کو داخل کیا ہے، شعار اللہ. نبی علیہ السلام اس شعار اللہ کو ڈھاتے رہے، نبی علیہ السلام اس شعار اللہ کے اس کو گرانے کی تلقین کرتے رہے، اور ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو کھڑا نہیں کیا. یہ کون سا شعار اللہ ہے؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی. یہ کون سا تقوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ہے؟ معاذ اللہ یعوذ باللہ. یہ کون سا تقوی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نہیں ہے؟ یہ کون سا تقوی ہے کہ صحابہ کرام کے 100 سالہ دور کے اندر نہیں ہے؟ خیر القرون کے اندر یہ تقوی ہی پایا نہیں جاتا. کہتا ہے یہ شعار اللہ کی تعظیم ہے. اور جناب یہ بہار شریعت کے اندر احمد رضا خان بریلوی کیا لکھتا ہے؟ اولیاء کرام کی قبروں پر عرس کرنا اور فاتحہ پڑھنا برکات کا باعث ہے. بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ابھی تو روح گھوم رہی تھی، ابھی تو مزار کے گرد روح گھوم رہی تھی. پہلے قبہ بنایا اس لیے کہ جناب ان کی تعظیم کے لیے اور ان کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ اچھے لوگ تھے، ہمیں بھی ان کی یاد آئے، اس لیے پھر روح ان کے اندر بھی آ گئی اور جناب باقی شرک بھی ان کے شروع ہو گئے. اور پھر ساتھ لکھا بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. زندہ بندہ تو دیوار پار دیکھ نہیں سکتا، مرتا ہے تو 100 من مٹی کے پار دیکھ لیتا ہے. زندہ بندہ تو اونچی آواز سنتا ہے، ہلکی نہیں سنتا. یہاں تو دل کی آواز بھی اب یہ سن لیتا ہے. دل میں کیا مانگا ہے جی اس نے، اس کی نیت کیا ہے، اور آنے والے کے سابقہ اعمال بھی جان لیتا ہے. اس نے اعمال اچھے کیے یا اس نے اعمال برے کیے ہیں، وہ سب اس کو پتہ چل جاتے ہیں. اس نے میرے دربار پہ آ کے منت دی ہے یا منت اس نے نہیں دی، اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ ترقی ہو رہی ہے. یہ بہار شریعت احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے جناب صفحہ جلد اول صفحہ 26 کے اوپر کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ رسالہ المعجزۃ العظمی المحمدیہ کیا لکھا ہے جناب؟ اس کے صفحہ نمبر 160 پہ لکھا ہے عرس کرنا، اس موقع کے اوپر روشنی کرنا، فرش اور لنگر کا انتظام کرنا شریعت سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اندازہ کریں یہ ترقی ہو گئی ہے. پہلے قبہ بنایا اس لیے تھا کہ جناب ممتاز ہو جائے، قبے کے اوپر ایک ایک کام کرتے جا رہے ہیں اور شرک کی فیکٹری کھول دی ہے اور نام آ گیا اب اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتا ہے جناب عرس کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. اندازہ کریں کون سے پیغمبر کا رسول اللہ نے عرس کیا ہے؟ کون سے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ فوت ہو گئے ہیں، شہداء اتنے زیادہ ہیں، کس کا عرس کیا ہے رسول اللہ نے؟ کہتا ہے یہ عرس کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. عرس کے موقع کے اوپر چراغاں کرنا، روشنی کرنا، لنگر کا انتظام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اندازہ کریں رسالہ کیا ہے جی؟ رسالہ جناب المعجزۃ العظمی. اندازہ کریں یہ کتاب ہے رسالہ حاجز البحرین، اس کے جلد 2 صفحہ 33 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اولیاء اللہ کے مزارات میں نماز پڑھنا اور ان کی روحوں سے مدد طلب کرنا برکات کا باعث ہوتا ہے. یہ شرک کا راستہ کھل گیا ہے. شروع کہاں سے ہوا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ قوم نوح کو دیکھیں، شروع کہاں سے ہوئی ہے قوم نوح؟ قوم نوح یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ان کے مجسمے بنائے، ان کے مجسمے بنانے کے بعد اب ان کی صرف زندگی سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کا راستہ کون سا تھا. یہ سارا دن اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ راتوں کو اللہ کا قیام کرتے تھے، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا. ہم جب دنیا کے کاموں میں لگیں گے ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی وہی مقصد یاد آ جائے گا. ابتدا یہاں سے تھی، پھر انہی کو معبود بنا لیا، انہی کو حاجت روا بنا لیا، انہی کو غوث اعظم سمجھنے لگے اور اب انہی کو سارا عبادات تک ان کا ساتھ معاملہ ہے. یہ بہار شریعت امجد علی رضوی کی حصہ 4 اور صفحہ 133 کہتا ہے اگر برکت حاصل کرنے کے لیے قبر کے گرد طواف کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ترقی ہو رہی ہے. کہتا ہے اگر برکت حاصل کرنے کے لیے قبر او بھائی مسجد نبوی کا کوئی بندہ طواف کرے وہ حرام ہے، مسجد نبوی کا بیت المقدس کا کوئی بندہ طواف کرے وہ حرام ہے،
خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا کوئی طواف کرے، اللہ کی مساجد کا طواف کرے، حرام ہے۔ کہتا ہے جناب اگر برکت لینے کی نیت ہو اور قبر کا طواف کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے احمد یار کیا کہتا ہے جناب صفحہ نمبر 36 کے اوپر، اولیاء اللہ کی قبریں شعائر اللہ میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ اب لوگوں کو پابند بنا دیا اس کا، خبردار اس کے خلاف بولنے نہیں، کیوں؟ اگر بولو گے تو شعائر اللہ کے خلاف بولو گے، تو لہذا ان کی تعظیم اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کہتا ہے عرس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے لوگ پوچھتے ہیں عرس کیوں منایا؟ عرس تو شادی کو کہتے ہیں، عروس تو دلہے کو کہتے ہیں، عرس کیوں منایا؟ عرس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے عرس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، عرس کو عرس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عروس یعنی دلہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا دن ہے۔ کہتا ہے بزرگ جس دن مرتا ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیدار کرتے ہیں، اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ترقی ہو گئی۔ عرس کیوں ہے جی؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار اس نے کیا، یہ دلہے محمد ہے جی، دلہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگائیں یہ۔ اور یہاں سے ترقی اور آگے ہو گئی، ترقی اور کیا ہو گئی؟ اس نے فتویٰ دیا ہے کیا الحق المبین کے اندر، احمد سعید کاظمی نے اس کے فتوے کو لکھا ہے صفحہ نمبر 74 کے اوپر، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نماز صرف اس کے پیچھے جائز ہے جو عرس کرتا ہو، جو ان چیزوں کے خلاف ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ ترقی ہو گئی۔ ابتدا کہاں سے چاہیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ انتہا کہاں تک ہوئی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ابھی میں اپنے تقریر کے دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت ہے نا جی، ابھی آدھا گھنٹہ ہے تو بہرحال مقلد کس کے ہیں جی؟ امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ محکمہ اوقاف یہ احناف کے انڈر ہے، محکمہ اوقاف یہ احناف کے انڈر ہے، اور احناف یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ثبوت تو دینا چاہیے امام ابو حنیفہ سے، مقلد ہیں، ثبوت تو دینا چاہیے امام ابو حنیفہ سے۔ ابھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں امام ابو حنیفہ سے۔ کیا؟ فتاوی قاضی خان جلد 1 کے اندر لکھا ہے، صفحہ 194 کے اوپر لکھا ہے، فتاوی قاضی خان، یہ احناف کی وہ کتاب ہے، یہ وہ فتاوی ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی مفتی نہیں بنتا۔ کوئی بندہ، کوئی مفتی ہو، احناف کا کوئی مفتی ہو، فتاوی قاضی خان کا اس کو مطالعہ نہ کرایا گیا ہو، یہ مفتی ہے ہی نہیں۔ اس فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے قبر کو پختہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر قبہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے، انہوں نے منع کیا اس سے۔ کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے۔ جناب یہ امام ابو حنیفہ مقلد کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا کہ جناب ہم اس کے مقلد ہیں، یہ کہنا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے مقلد ہیں، یہ بڑا آسان ہے۔ ان کے فتاووں کو ماننا، اس کے پیچھے حنفیت سلامت بھی نہیں رہتی۔ کوئی بندہ آج جو حنفی ہمارے سامنے ہے آئے وہ مانے۔ یہ فتاوی قاضی خان کے اندر جلد 1 کے اندر 194 نمبر صفحہ کے اوپر لکھا ہے، صرف ایک کتاب میں یہ فتویٰ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ سے قبر کو پختہ بنانے کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے، قبر کے اوپر قبہ بنانے سے، اس کے اوپر عمارت بنانے سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہی حوالہ بحر الرائق کے اندر بھی ہے۔ یہ بحر الرائق مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، بحر الرائق جلد 2 صفحہ 209 پہ یہی نہیں وارد ہوئی ہے امام ابو حنیفہ سے۔ اور اسی طرح فتح القدیر کے اندر جلد 1 صفحہ 472 کے اوپر یہی امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے، یہی بات لکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پختہ اور اس کو قبہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ رد المختار علی در المختار، اس کے جلد 1 صفحہ 320 کے اوپر یہی حوالہ ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر قبہ نہ بنایا جائے اور قبر کو پختہ نہ بنایا جائے؟ امام ابو حنیفہ سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ یہی فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 167 کے اوپر یہی بات لکھی ہے۔ فتاوی بزاریہ کے اندر یہی حوالہ لکھا ہے، یہ احناف کے فتاوی ہیں، یہ فتاوی جلد 4 فتاوی بزاریہ کا اور صفحہ نمبر 84 کے اوپر یہی بات لکھی ہے۔ اور کنز الدقائق اس کے اندر یہی بات لکھی ہے، یہ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے کنز الدقائق، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے اور قبر کے اوپر قبہ بنانے سے منع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے اس کی نہیں وارد ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ رک جائیں، ہمارا اعتراض ہے، آپ حنفی، آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں،
किस बुनियाद पे? इमाम अबू हनीफा का फतवा मानो या तकलीद छोड़ दो? बोलो हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते, बोलो तकलीद छोड़ दो। कोई छोड़ता है? कोई बंदा, कोई मुफ्ती उठे, उनके फिरके में से कोई मुफ्ती तो उठे और वो ये कहे कि इमाम अबू हनीफा से इसकी नई वारिद हुई है तो लिहाजा इसके ऊपर बिल्डोजर चलाना चाहिए, ये मिज़ारों को गिरा देना चाहिए, जमीन के बराबर करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात जारी किए हैं, वो तो बहुत दूर की बात रह गई है। अपने इमाम का कौल मानो, पहले अपने इमाम का कौल मानो। और मैं आपको यहां रुककर एक बात बतलाऊं, एक किताब नहीं, किताब का नाम फतावा आलमगीरी, बड़ा फतवा है, फतावा हिंदिया, इजहारुल हक और बालिगुन नूर। क्या लिखा है इस किताबों के अंदर? यह बात लिखी हुई है, जिस शख्स ने यह कहा, क्या लिखा है? जिस शख्स ने यह कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क़यास गलत है, अकीदा नहीं, नजरिया नहीं, उनका मौक़िफ़ नहीं, क़यास, उनका गुमान, उनका ख्याल, किसी मौक़िफ़ के ऊपर उन्होंने क़यास किया है। कहते हैं जिस शख्स ने यह कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क़यास गलत है, वो काफिर है। हम ये कह रहे हैं जनाब, आपकी एक किताब नहीं, आपकी मुतअद्दिद किताबें इस बात के ऊपर बोल रही हैं कि जिसने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के क़यास को गलत कहा वो आपके नजदीक काफिर है। अकीदे को गलत कहने वाले का हाल क्या होगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अकीदे की बात नहीं कि कब्र को पुख्ता ना बनाया जाए, उसके ऊपर उसके ऊपर कोई कुब्बा ना बनाया जाए, उससे इमाम अबू हनीफा से नहीं वारिद हुई है इसकी, ये क़यास की बात है। और ये क़यास भी हो तो जो इस क़यास को भी गलत कहे वो भी आपके नजदीक काफिर होता है। हनफियत बाकी रह गई है। कौन सा हनफी मौलवी है, कौन सा महकमा औकाफ के अंदर बंदा ऐसा है, कौन सा ऐसा हनफी फिक के अंदर कोई मुफ्ती उठे और वो इमाम अबू हनीफा के इस फतवे को माने, बताए इमाम अबू हनीफा से इसकी नई वारिद हुई है? कोई भी इसको मानने वाला नहीं है। दंदना रहे हैं, सिर्फ दंदना रहे हैं। क्या जनाब, उलमाए जमूर ने इजाजत दी हुई है। हाँ, इमाम अबू हनीफा तो मना करते हैं, लेकिन उलमाए जमूर ने इजाजत दी है। हमें दिखाओ कौन से उलमाए जमूर हैं, कौन है उलमाए जमूर में, नाम किसका है? वो उलमाए जमूर की फहरिस्त जिसके अंदर इमाम अबू हनीफा को खारिज कर दिया जाए और हनफी उस फहरिस्त को पेश करे, ये फहरिस्त उसके मुंह पे मारनी चाहिए। कौन सा है? इमाम अबू हनीफा हनफी कहते हो, मुकल्लिद कहते हो, और फिर अपनी किताबों में ये लिखते हो कि मुकल्लिद का काम यह है कि वो उसके असल दलाइल उसके इमाम के अकवाल होने चाहिए। मुकल्लिद के पास दलील क्या है? मुकल्लिद के पास दलील यह है कि उसके असल दलाइल उसके इमाम के अकवाल हैं, और अकवाल में तो नहीं वारिद हुई है। ये हनफी क्यों है? हनफी क्यों है ये? इसको हनफियत छोड़नी होगी, इसको तकलीद छोड़नी होगी, वरना फिर आए वो इसको महकमा औकाफ के अंदर तकलीद के साथ नहीं आएगा, इमाम अबू हनीफा के नाम के साथ नहीं आएगा, हनफियत छोड़नी होगी। क्यों? इमाम अबू हनीफा से तो नहीं वारिद हुई है। कहते हैं उलमाए जमूर ने इजाजत दी। कौन से उलमाए जमूर? इमाम मोहम्मद को देखो, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद, किताबुल आसार, एक बहुत बड़ी किताब, माना हुआ नाम इमाम मोहम्मद। कौन है ये? इमाम अबू हनीफा का शागिर्द इमाम मोहम्मद। क्या कहता है जनाब किताबुल आसार? कहता है जनाब कब्रों को पुख्ता बनाना ममनू है, सफा नंबर 256 के ऊपर। किधर है? इनका नाम हटाओ ना जरा इधर से, उलमाए जमूर में से इनका नाम हटा दो, उलमाए जमूर में से। उलमाए जमूर में से नाम हट गया किसका? इमाम अबू हनीफा का। उलमाए जमूर में से नाम हट गया किसका? उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद। हनफियत जिसके ऊपर खड़ी हुई है, जिसके ऊपर हनफियत खड़ी है, हनफियों का इमाम, बड़ा इमाम पुराना। क्या कहता है जनाब? इमाम कासानी, बदाउ सनाई किताब इमाम कासानी जिल्द 1 सफा 320 के ऊपर उन्होंने लिखा है कब्र को पुख्ता बनाना मकरूह है। इमाम अबू हनीफा ने कब्र पर कुब्बा बनाना को मकरूह समझा है। इसमें माल का ज़या है, अलबत्ता कब्र के ऊपर पानी छिड़कने में कोई हर्ज नहीं। मगर इमाम अबू यूसुफ से मरवी है कि पानी छिड़कना भी मकरूह है, इसलिए कि इससे कब्र पक्की होती है। कहता है खाली कच्ची कब्र के ऊपर पानी भी। ये इमाम यूसुफ कौन है? ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। हनफियत जिसके ऊपर खड़ी हुई है, इमाम अबू हनीफा, उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद के साथ इमाम यूसुफ, तीनों क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। वो तो पानी छिड़कने से मना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि पानी ना छिड़का जाए, पानी छिड़कने से क्या होता है? कब्र पक्की होती है, तो लिहाजा ये मकरूह है, ये नहीं करना चाहिए।
امام محمد بن الحسن کتاب الاصل کے اندر لکھا ہے. ان سے پوچھا گیا بتائیے کہ قبر کو پکا بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قبر کو پکا بنانا یہ مکروہ ہے. اور یہ کتاب الاصل امام محمد سے اور امام سرخسی انہوں نے لکھا المثبوت کے اندر کیا لکھا ہے جناب؟ قبر کو پختہ نہ بناؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے. قبر کو پکا نہ بناؤ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے. جناب اس کا نام بھی ہٹا دینا ذرا علماء جمہور سے. ہم بھی دیکھیں علماء جمہور کیا طاہر القادری رہ گیا پیچھے؟ کون رہ گیا علماء جمہور میں؟ یہ احمد کاظمی رہ گئے ہیں، سعید احمد کاظمی. اور کون رہ گئے ہیں؟ علماء جمہور سے نام ہٹاؤ بڑے بڑے ساتھ کھڑے ہیں اس قبر کے ساتھ، اس قبہ سازی کے ساتھ، اس قبر کے نظام کے ساتھ. ان مزاروں کے حق کے اندر امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام محمد نہیں ہے، امام ابو یوسف نہیں ہے، امام کاسانی نہیں ہے، امام سرخسی نہیں ہے، امام محمد الحسن نہیں ہے. حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہے. لکھا ہے جناب وہ قبے جو قبروں پر تعمیر کیے گئے ہیں انہیں گرانا فرض ہے. انہیں گرانا یہ حنفی حوالہ ہے، یہ حنفی حوالہ ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہتے کیوں گرانا کیوں فرض ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر تعمیر کیے گئے ہیں. ان حوالوں کو کون چھپاتے ہو؟ ان حوالوں کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے. عوام کے سامنے یہ حوالے لاؤ نہ اپنے علماء کے، اپنے اکابرین کے، اپنے اماموں کے اور علماء جمہور کے حوالے لاؤ عوام کے آگے. ممبر کی زینت بناؤ، اسے ممبر پہ بتاؤ کہ بتاؤ امام قاضی ابراہیم حنفی نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے اندر بنائے گئے ہیں، نافرمانی کے اوپر یہ تعمیر کیے گئے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں جناب وہ عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے اندر تعمیر کی گئی ہو اسے گرانا مسجد ضرار گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. جی آج ہم یہ اپیل کر رہے ہیں حکومت کو یہ اپنا محکمہ ختم کر دینا چاہیے. یہ محکمہ اوقاف اس کی نگرانی، اس کا دیکھ بھال، اس کے اوپر سرپرستی، اس کو سیکورٹی دینا، اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس کے پیچھے جو علماء ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں اور حنفی کے علماء اکابرین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. بولو یا تو یہ کتابیں ہٹاؤ یا بول دو کہ ہم ان کتابوں میں سے کوئی ایک بھی کتاب قابل اعتبار نہیں سمجھتے. پھر حنفیت بچے گی کہاں سے؟ حنفیت ثابت کہاں سے ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کے اقوال ثابت کہاں سے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ کا موقف آئے گا کہاں سے؟ کون بتائے گا امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ان کتابوں کو ہٹاؤ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ قبر کو گرانا وہ عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تعمیر کی گئی ہو، معصیت اور گناہ کے اندر تعمیر کی گئی ہو، اسے گرانا مسجد ضرار کے گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہونا چاہیے. اور آج دیکھیں آگے لکھتے ہیں جناب مجالس الابرار از قاضی ابراہیم حنفی کیا لکھا ہے جناب؟ آج بعض گمراہ لوگوں نے قبروں کا حج کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے طریقے وضع کر لیے ہیں. اور دین اور شریعت کے مخالف امور میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قبروں اور مزاروں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر دیے جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں اور ان پر دربان بٹھانا، ان کو چومنا اور ان کے پاس رزق اور اولاد طلب کرنا، یہ ان سب امور کا شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے. یہ کون ہے جناب؟ یہ حنفی عالم ہیں اور یہ حنفی اکابر ہیں اور یہ علماء جمہور میں داخل ہیں. ان کو ہٹا دو، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے پیچھے. مفتی حنیف قریشی، اس کا کیا مقام ہے؟ امام ابو حنیفہ کو ہٹا دیا، امام محمد کو ہٹا دیا، امام ابو یوسف کو ہٹا دیا، امام کاسانی کو ہٹا دیا اور اسی طرح امام سرخسی کو ہٹا دیا، امام محمد بن الحسن کو ہٹا دیا، قاضی ابراہیم حنفی بھی ان سے گیا. اور آگے چلو، یہ ملا علی قاری شرح لکھی ہے. کیا لکھا ہے جناب؟ شرح مرکات کے اندر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت آئی ہے اس لیے کہ یہ مال کا ضیاع ہے اور اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے. کون مانے گا؟ یہ ملا علی قاری اتنا بڑا تمہارا امام علماء جمہور میں داخل ہوا، بتاؤ اس نے بھی انکار کیا. اور آگے لکھا ہے جناب کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے اور اس لیے بھی قبر کے اوپر چراغ جلانے کی ممانعت ہے اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے اور یہ مال کا ضیاع ہے.
اور اس لیے کہ اس میں قبروں کی تعظیم ہے، اس نے تعظیم سے بھی روکا ہے۔ جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، جہاں سے شروعات ہوئی تھی، جہاں سے یہ قبر کے اوپر تو پہلے عمارت ایک دم سے نہیں بنتی ہے، قبر کے اوپر تو پہلے ہلکا سا کپڑا ڈال کے چلے جاتے ہیں، پھر قبر کے اوپر کچھ بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جو زائرین ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کے دھوپ سے بچانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جناب یہ مزار بن جاتا ہے، اور پھر اس مزار کے اندر قبر کے اوپر اے سی لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں لگایا اے سی؟ کیوں لگایا؟ بولے جو یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان کو گرمی لگتی ہے تو لہذا اے سی ہونا چاہیے۔ اور جو کھلی قبروں کے اوپر کل خانیوں والی چادر ڈالی ہیں، چاروں کل اس کے اوپر لکھے ہیں، وہ جو جانور اس کا حشر کرتے ہیں، کتے اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، وہ توہین تو الگ ہی رہ گئی ہے، وہ توہین تو الگ ہی رہ گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کون سا ایسا حوالہ رہ گیا ہو، کون سا بندہ ہو جو علماء جمہور کے اندر اس کو جائز کہے، وہ امام ابو حنیفہ سے بھی اوپر چلا جائے اور حنفی ہو، کمال نہیں ہو گئی؟ کیا ہے جناب یہ احمد یار، ابھی اس نے فتویٰ دیا قبر کے اوپر چراغ جلانا جائز ہے، قبر کے اوپر دیے جلانا جائز ہے۔ اسی نے اللہ نے لکھوایا، اللہ نے لکھوایا جال حق کے اندر، جس نے تلقین دی ہے، جس نے چراغ جلانے کے لوگوں کو ترغیب دی ہے، جس نے تعظیم لوگوں کو سکھائی ہے اور قبر کے اوپر مجاور بننا سکھایا ہے، اسی کے ہاتھ سے اللہ نے لکھوایا جال حق کے اندر۔ مفتی احمد یار نعیمی اس نے لکھا ہے قبروں کے اوپر شمع جلانا بدعت ہے۔ جناب اس کو آپ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ بدعت لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ اسی طرح فتاوی بزداریہ میں بھی قبرستان میں چراغ لے کر جانا بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے ان کے ہاتھ سے۔ کون مانے گا؟ لکھا تو ہے، مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ چاہتے تھے، مفاد تھا اس کے پیچھے، کہ حق بات لکھی ہے اپنے فتاوی میں، کہ اپنی کتابوں میں کلمہ حق لکھا ہے، کہ مفاد حاصل کیا، وقتی مفاد تھا اس کو اخذ کر لیا۔ یہ علامہ شامی ابن عابدین بڑا نام ہے حنفیوں کے اندر، لکھا ہے کہ قبروں پر تیل یا شمع جلانا، نظر چڑھانا باطل ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ رد المختار کے اندر۔ یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی احناف کی کتابیں۔ علامہ حسکفی نے لکھا ہے، حنفی، کیا لکھا ہے جناب؟ وہ نظر و نیاز جو عوام کی طرف سے قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو یا تیل وغیرہ کی شکل میں، بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ یہ حنفی ہے، یہ علماء جمہور میں داخل ہے۔ نہ حنفیت سلامت ہے، نہ علماء جمہور سلامت ہیں۔ یا تو مزار بچاؤ یا علامہ کی فہرست ختم، یا حنفیت ختم، تقلید ختم، حنفیت کا نام بند۔ کیوں؟ حنفیت مانتے ہو تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مانو، ان کے شاگرد امام محمد کا فتویٰ بھی لکھا ہے، ان کے شاگرد امام ابو یوسف کا فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے نام بیان کرتا جا رہا ہوں، علامہ آلوسی حنفی، کتنا بڑا نام ہے۔ علامہ آلوسی فتوے لیتے ہو وہاں سے، حوالے پیش کرتے ہو وہاں سے، اپنا فقہ وہاں سے لے کر آتے ہو، فقہ لے کر آتے ہو۔ کیا لکھا ہے؟ روح المعانی والا، بہت بڑی تفسیر ہے یہ کتاب روح المعانی، تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قبروں پر چراغوں اور شمعوں کو ہٹانا ضروری ہے، ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے منت بھی مانگی ہے کہ میں قبر پہ جا کے دیوا جلاؤں گا، میں قبر پہ جا کے چراغ جلاؤں گا، اور اس نے رکھ دیا، فرمایا اس رکھے ہوئے چراغ کو ہٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی، تفسیر مظہری والا، اس نے کیا لکھا ہے؟ آج کل کچھ جاہل لوگوں نے قبروں کے اوپر غیر شرعی حرکات شروع کر دی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے قبروں کے اوپر؟ قبر کے اوپر رکوع ہو رہے ہیں، قبروں کے اوپر سجدہ ہو رہے ہیں، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں کے اوپر چراغ جلائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر کتابت کی ہوئی ہیں، قبروں کے ساتھ وابستہ ہیں، قبروں کے ساتھ امیدیں لگائی ہیں۔ قبر والے کو داتا کہتے ہیں، قبر والے کو دستگیر کہتے ہیں، قبر والے کو حاجت روا کہتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا کہتے ہیں، قبر والے کو عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں۔ کون سا عقیدہ پیچھے رہ گیا ہے؟ کون سا عقیدہ رہ گیا؟ تو پھر صحیح جملہ نکلا ہے نا منہ سے، اللہ کے پلے وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ لے لیں گے در مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ صحیح نکلا ہے نا جملہ، یہ عقیدے کی ترجمانی ہوئی ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کے اوپر مسلمہ ثبوت آیا ہے۔ یہ جو جملہ منہ سے نکلا ہے، شجرہ لے کے بیٹھے ہیں، شجرہ جناب، ہمارا شجرہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارا شجرہ تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ 50 سال تمہیں ہوئے یہاں آئے ہو،
اور آ کے حنفیت کے اوپر باتیں کرتے ہو. دیکھو ہمارے شجرے کی کتاب دیکھو, ہمارا شجرہ پڑھتا ہے, میں اپنے ذات سے لے کے اپنا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کرتا ہوں. اور شجرے میں نام کس کا آتا ہے؟ شجرے میں نام کس کا آتا ہے؟ شجرے میں نام آ رہا ہے, ایک بندے کا نام آپ کو بتا دیں. دیوبندی کا شجرہ اٹھاؤ, بریلوی کا شجرہ اٹھاؤ, یہ کہ بھی میرا فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے استاد فلاں سے استاد, سینہ در سینہ سند جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. بریلوی کا شجرہ, دیوبندی کا شجرہ, حتیٰ کہ اہل حدیث کا شجرہ, ان تینوں شجروں کو سامنے رکھیں, اس کے اندر ایک نام مسلمہ نام ہے. وہ دیوبندی بھی تھا, وہ بریلوی بھی تھا, وہ اہل حدیث بھی تھا. یہ ایک بندے کا نام, کون, کیا نام ہے اس کا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ شجرہ جب پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, شجرہ جاتا نہیں ہے آگے. اس نام کو اگر نکالیں شجرے سے, شجرہ ردی ہے. اس نام کو شجرے سے نکالو, شجرہ ردی ہو جاتا ہے. کیا لکھا ہے جناب؟ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کیا لکھا ہے؟ تفہیمات الہیہ دونوں کتابوں کے اندر, حجت اللہ البالغہ کی جلد 2 صفحہ 77 کے اوپر, اور تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ نمبر 64 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی سفر سے منع فرمایا ہے, اور قبروں کے اوپر ہونے والی بدعات بہت بری ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو میلہ نہ بنانے کی تلقین فرمائیے. شاہ ولی اللہ, یہ مزاروں کے خلاف حوالہ آیا, شجرہ ردی ہو گئے. پہلے امام گئے, علماء جمہور گئے, اور اب جناب یہ شجرہ بھی گیا. اسی طرح یہ ایک عنوان تھا قبر پرستی کے حوالے سے, مزار سازی اور قبہ سازی کے حوالے سے. اللہ نے اگر توفیق دی اور موقع کوئی میسر آیا تو الگ الگ عنوانوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اسی ترتیب سے. کیا ترتیب ہے؟ کہ مسلک بریلوی کے کفریہ اور شرکیہ عقائد, مسلک بریلوی کے کفریہ اور شرکیہ عقائد, مسلمات بین الفریقین. کیا چیز ہے جی؟ مسلمات, ان میں اور ہم میں جو مسلمہ چیز ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس سے رد ہوگا, اور فقہ حنفی سے رد ہوگا. مسلمہ قسم, فقہ حنفی سے اس کا رد ہوگا. اسی طرح الگ الگ عنوانوں سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس میں علم غیب کا عنوان ہوگا, اس میں میلاد کا عنوان ہوگا, انگوٹھے چومنے کا عنوان ہوگا, اسی طرح دیگر عنوان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.